اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے منفرد کے لیے اذان و اقامت سفر کے پیش نظر گھر میں نماز۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے یا سفر میں ہے اور اکیلا ہی اذان اور اقامت کہہ کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، گنجائش ہے۔ اذان کہہ کے، اقامت کہہ کے اکیلے ہی نماز پڑھنا گھر میں، اس کی گنجائش ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنی ہی ہے تو اس کے ساتھ گھر کے کسی فرد کو ملا لیں اور اس کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کر لیں، اس سے جماعت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا مسئلہ ہے نوافل کے سجدے میں والدین کے لیے کن الفاظ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوافل کے سجدے میں والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، عربی الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، اور مثلاً یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس طرح کی عربی دعائیں جو قرآن اور احادیث کے اندر مذکور ہیں، نوافل میں سجدے کے اندر یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے کا حکم۔ کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور 2-3 منٹ میں نماز پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک ادائے فرض کی بات ہے، بری الذمہ ہونے کی بات ہے، تو اس سے تو بری الذمہ انسان ہو جاتا ہے کہ فرض ادا ہو گئے، نماز ہو گئی، لیکن ایسی نماز کا ثواب بہت کم ہوتا ہے۔ جب انسان ٹائم نکال کر مسجد میں آتا ہی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرے، قیام اور اتحیات اطمینان کے ساتھ ادا کریں، اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھنے میں نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ملتا جو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے ناپاکی کی حالت میں اذان دینا۔ مثلاً جنبی ہے اور اس نے غسل کیے بغیر اذان دے دی تو کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایسی اذان مکروہ تحریمی ہے۔ اذان ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اس اذان کو دوبارہ دہرا لیا جائے۔ اور اگر وہ جنبی تھا اور اسے معلوم نہ تھا یا اسے بھولا ہوا تھا کہ میں جنبی ہوں اور اسی حالت میں اس نے اذان دے دی ہے، تو اس صورت میں امید ہے کہ مواخذہ نہ ہوگا، گناہ نہ ہوگا اور اذان ہو جائے گی۔ البتہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، جنبی ہونے کے فوراً بعد نہا لینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے سفر شرعی سے واپس آ کر 2-4 دن امامت کر کے پھر سفر میں جانے کا ارادہ ہو تو قصر اور اتمام کا کیا مسئلہ ہے؟ سفر سے آئے ہیں مثلاً اور 2-4 دن یہاں پر رہنے کا ارادہ ہے اور پھر سفر میں جانے کا ارادہ ہے، تو آپ 2-4 دن کے لیے کدھر آئے ہیں؟ کہاں آئے ہیں؟ اپنے وطن اصلی میں آئے ہیں جہاں پر آپ کی مستقل رہائش ہے، یا آپ ایسی جگہ پر آئے ہیں کہ جو آپ کا وطن اصلی نہیں ہے؟ اگر آپ 2-4 دن کے لیے ایسی جگہ پر آئے ہیں کہ جو آپ کا وطن اصلی نہیں ہے تو پھر تو آپ امامت نہ کرائیں، پھر کسی مقیم کو کہیں کہ وہ امامت کرائے، وہ نماز پڑھائے۔ اور اگر آپ 2-4 دن کے لیے اپنے ہی گھر میں آئے ہیں، اپنے وطن اصلی میں آئے ہیں، تو پھر آپ مقیم ہیں اور آپ امامت کروا سکتے ہیں۔